اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئی انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو قابو کیسے کریں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ نفس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سامعین، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس یعنی نفس امارہ ہی ابلیس ملعون کا ساتھی اور دوست ہے، اور انسانی جسم کے پنجرے میں چھپا یہ چور جو انسان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے اور خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اس کی پہچان کر لی گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سامعین، جس کی پہچان پر رب دو جہاں ہمیں مل رہا ہو، اس کی پہچان کوئی آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باج فقیراں کسے نہ پکڑیا، غافل چور اندر داہو، یعنی اس کو پکڑنے کا راز اور گن کامل فقیروں کے پاس موجود ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں ارشاد ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ تو برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، یعنی غصہ، تکبر، ضد، انانیت، شہوت، ہرس، لالچ جیسی جتنی برائیاں ہیں وہ سب نفس امارہ کے بلبوتے پر انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور جب تک انسان اس نفس کی حقیقت کو کسی کامل سے نہیں سمجھتا تب تک یہ نفس انسان کے قابو سے باہر، انسان کی روح کے اوپر کسی ظالم حکمران کی طرح موجود رہتا ہے، اور اچھے برے صحیح غلط کی پہچان تو ہونے ہی نہیں دیتا۔ سامعین، جو انسان اپنے نفس کی غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے لیے آرزو اور کوشش نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کا حکم واضح ہے کہ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین، یہ کھلی حقیقت ہے کہ یہ نفس غافل دل پر اپنا گھیرا کر لیتا ہے اور اس کے اندر سے تمام اچھائیاں بہا کر لے جاتا ہے، اور اس سے چھٹکارا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شیر کے منہ سے اس کے شکار کو چھیننا ہو۔ لیکن یہ راستہ ناممکن نہیں ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طالب ہوں، اور ایسے طالبوں کو نہ صرف اس سے چھٹکارا ملتا ہے بلکہ وہ اپنی حقیقت کو پا کر اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان تو پیاز کی جھلی سے بھی زیادہ باریک ایک حجاب حائل ہے جو انسان کو دیدار الہی سے بے بہرا کیے ہوئے ہے۔ اگر انسان عمر بھر کوشش نہ کرے تو وہ دیدار الہی کی ایسی عظیم ترین نعمت سے آخرت میں بھی محروم رہے گا، اور پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور وہ حجاب ہے انسان کا نفس۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید اپنی کتاب محق الفقر میں فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز اور کوئی نہیں۔ جو آدمی معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے وہ نفس کو پاؤں تلے روند کر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اور جو آدمی نفس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے
وہ نفس کا قیدی بن کر ہوائے ہوس کی مستی میں غرق ہو جاتا ہے۔ ہوائے ہوس سے مغلوب ایسے نفس کو سرکش گھوڑا کہتے ہیں، جس پر ہر وقت خود پسندی سوار رہتی ہے۔ خلق کی نظر میں تو وہ آدمی ہوتا ہے، لیکن خالق کی نظر میں خنزیر، گدھے، کتے اور بندر جیسا حیوان ہوتا ہے۔ صورت میں آدمی لیکن سیرت میں حیوان۔ ایسے حیوان سے بات کرنا مناسب نہیں، یوں کہیے کہ ایسا صاحب نفس ہزار شیطانوں سے بدتر ہے۔ ایسے اہل نفس آدمی سے دوری اختیار کر۔ سامعین، اس ظالم نفس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو یہ بات آپ پر واضح کر دوں کہ یہ نفس ظاہری عبادت، ریاضت یا ظاہری وظائف سے اپنی حالت نہیں بدلتا، بلکہ انسان کے اوپر ایک اور چال چل جاتا ہے جو اس کا ازل سے ہتھیار رہا ہے کہ میں تیری عبادت اور تسبیح کرتا ہوں مگر آدم کو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہی ہتھیار آزماتا ہے اور زاہد خود کو برتر افضل جاننے لگتا ہے، اور اسی بہانے میں وہ کئی طرح کے حملوں کے ذریعے انسان کو پھر مار دیتا ہے۔ سامعین، اس کو زیر کرنے کا اور کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ سب سے پہلے اسے کسی صاحب کامل، صاحب حقیقت کے قدموں تلے رکھ دیا جائے۔ جیسے ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کے لیے اس بیماری کے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نفس کی بیماریوں کو صاحب حقیقت کے بنا کوئی نہیں سمجھتا۔ ہمیں اس کے علاج کے لیے ان کے در پر جانا ہی پڑتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے کہ سچے طالبوں کی جتنی بہتر طریقے سے رہنمائی ہو سکے کی جائے۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔